قربانی کے متعلق ایک سوال یہ بھی ہے کہ عیبدار جانور ہو تو کیا اس کی قربانی جائز ہے یا نہیں؟ تو صاحب بدائع الصنائع ہیں اور اسی طرح بحر الرائق ہیں اور فتح القدیر کے اندر اور فتاوی ہندیہ میں اس کا بڑا بہترین جواب لکھا ہے۔ اور اسی طرح سب سے پہلی بات یہ بھی جان لیجئے کہ علامہ شامی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ عیبدار جانور کی قربانی جائز نہیں ہے، لیکن اگر ذبح کے وقت تڑپنے کودنے سے عیبدار ہو گیا ہو تو اس کے اندر کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ ایک بات یہ بھی جان لیجئے، اگر کسی مالدار صاحب نصاب آدمی نے قربانی کی نیت سے کوئی جانور خریدا، پھر وہ جانور عیبدار ہو گیا، تو صاحب نصاب آدمی پر ضروری ہوگا کہ عیبدار جانور کی جگہ پر کسی بے عیب جانور کی قربانی کرے، جس طرح علامہ شامی رحمہ اللہ نے اور فتاوی ہندیہ میں اور بحر الرائق میں اور بدائع الصنائع، یہ فقہ حنفی کی بڑی بڑی کتابیں ہیں، عظیم الشان کتابیں ہیں، اس کے اندر یہی جواب ہے کہ اس کے بجائے عیبدار جانور کے بجائے کسی اور جانور کو ترجیح دی جائے اور بے عیب جانور کی قربانی کرے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ پھر ایک اور بات یہ بھی جان لیجئے کہ اگر کسی فقیر آدمی نے، غریب آدمی نے قربانی کی نیت سے کوئی جانور خریدا، پھر وہ جانور عیبدار ہو گیا، تو فقیر آدمی وہی عیبدار جانور قربانی کرے، یہ کافی ہے، اور فقیر کے لیے اس کی جگہ دوسرا جانور لے کر قربانی کرنا یہ ضروری نہیں ہے۔ اور اسی طرح آپ یہ بات بھی جان لیجئے کہ فتاوی عالمگیریہ کے اندر اور بدائع الصنائع میں ایک بات یہ بھی لکھی ہے جو بہت بہتر بات ہے کہ اگر کسی نے قربانی کے لیے بے عیب جانور خریدا تھا مگر بعد میں کوئی ایسا عیب و نقص پیدا ہو گیا جس کی وجہ سے قربانی درست نہ ہو، تو اگر قربانی نظر کی ہو تو اس کی جگہ بے عیب جانور کی قربانی ضروری ہے، چاہے وہ شخص امیر ہو یا غریب ہو۔ اور اگر قربانی نظر کی نہ ہو تو غریب کے لیے اس عیبدار جانور کی قربانی کر دینا کافی ہے، اور امیر پر اس کی جگہ دوسرے بے عیب جانور کی قربانی کرنا یہ لازم ہے، ضروری ہے۔ اور ایک صورت یہ بھی جان لیجئے کہ اگر ذبح کی تیاری میں کوئی عیبدار یعنی ذبح کی تیاری میں کوئی عیب پیدا ہو گیا، مثلا ٹانگ ٹوٹی یا آنکھ خراب ہو گئی، تو کوئی حرج نہیں ہے، اس کی قربانی صحیح ہے۔